سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سے مخاطب محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عمران کھرر آفیشیل پوئٹری۔ مختصر سا شعر ہے اور اس مختصر شعر کے اوپر اگر میں چاہوں بھی تو زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتا، اس وجہ سے نہیں کہ میں واقعی میں نہیں بنا سکتا، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے، کیونکہ انسان کو ہمیشہ وہ کرنا چاہیے جو وہ خود چاہتا ہے۔ تو میں بھی جب یوٹیوب پر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اکثر جو 5 منٹ 7 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو اسکپ، آگے اس کو بعد میں دیکھیں گے، تو اس کو چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ تو اپنی ویڈیوز کے بارے میں بھی آپ سے یہی امید کرتا ہوں۔ تو 1 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے، مدعے کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ کوشش کروں گا، نہیں رہنے دو، ایسے ٹھیک ہے۔ رات بھی میں نے 4 منٹ کہہ کر 5 پتہ نہیں 5.25 منٹ کی ویڈیو بنا دی، تو پھر بھی بہرحال کوشش کروں گا مختصر کی۔ تو شعر کا پہلا مصرعہ کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ سے سودے بازی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم عبادت خدا کے سامنے جھکنا اس وجہ سے یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا، تو پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بھائی ہماری عبادت اس لیول کی نہیں ہے، اس درجے کی نہیں ہے، ایمانیات کے اس درجے کو ہم نہیں پہنچے ہوئے کہ ہمیں اس کے عوض میں کچھ ملے، بلکہ اگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائیں تو غنیمت ہے، کہیں لپیٹ کے پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دی جائے۔ جی ہاں، ہماری عبادت، سب کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کیا کرتا ہوں۔ تو اپنی عبادت کا اگر صلہ مانگیں گے تو بھائی پھر مشکل میں پڑ جائیں گے۔ خدا تعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو اس کے فضل سے مانگا جائے، اس کے فضل کا واسطہ دیا جائے، اس کی رحمت کا اور اس کی بخشش کے بہتے ہوئے دریا کا واسطہ دیا جائے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی غفور رحیم ذات ہے، سبحان اللہ، کیا کیا نہیں کر سکتی وہ، اس کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے۔ تو عبادت کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کیا جائے۔ اگر ہم اپنی عبادات کا موازنہ کریں اس کی رحمتوں کے ساتھ یا اس کی نوازشوں کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو سانس آتا ہے جاتا ہے، اس ایک سانس جیسی نعمت کا بدلہ بھی ہماری عبادات نہیں بن سکتی، چاہے جائے کہ جنت اس کے عوض میں ہمیں مل جائے۔ تو اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں انہیں ضرور پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم اگر اس دنیا میں موجود ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز پہ ہماری مرضی چل سکتی ہے، وہ ہے ہمارے اعمال۔ ہمارے اعمال کا ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو، اپنی مرضی سے مسجد میں بھی جا سکتے ہو، اپنی مرضی سے نماز کو ترک بھی کر سکتے ہو۔ مرضی بئی معنی، مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹ، مرضی بئی معنی کہ کرنا نہ کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہوگا، لیکن وہاں سے آرڈر کیا ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، یعنی کہ نہ کرنے کا جواب بھی دینا ہوگا، کرنے کا جو صلہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ ملے گا، لیکن کوئی ہمیں گھسیٹ کے لے کے جائے، کوئی ہمیں زبردستی کرے ہمارے ساتھ کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں کرنا پڑے گا، تو یہ تو نہیں ہونے والا۔ تو ہمیں اس پر مکمل اختیار ہے، اسی اختیار کی بدولت تو اس کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہے۔ اگر یہ اختیار ہمارے پاس نہ ہوتا، ہماری اپنے اوپر مرضی نہ ہوتی، تو پھر اس پر جزا اور سزا بھی نہ ہوتی۔ اپنی اس تمام تر ضروریات کو، تمام
تر مشغولیات مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے 24 گھنٹوں کے اوقات میں سے وقت نکال کے جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمیں دوسرے کام بھی آڑے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ساری چیزوں کو کچھ وقت کے لیے ایک طرف کر دیتے ہیں اور اس وقت ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر فوکس کر کے، اس کے حکم پر فوکس کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو بھائی اسی چیز پر سزا اور جزا مرتب ہوگی، وگرنہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا اختیار اپنے اعمال پر اگر ہمارا اختیار نہ ہو تو بھائی مختصر سی زندگی ہے، بالکل مختصر سی۔ ہمیں طویل اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہم ابھی تک زندہ ہیں، اور جب یہ آنکھ بند ہوگی نا، یقین جانیے ایسا لگے گا کہ بس 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے انٹر ہوئے اور دوسرے سے باہر، بیچ میں کتنا فاصلہ تھا کچھ یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، بس آئے اور چلے بھی گئے۔ تو زندگی بہت مختصر ہے، اللہ رب العزت کی امانت ہے، اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ جنتی جنت میں جا کر اگر افسوس کرے گا تو صرف اس بات پر کہ کاش وہ وقت دنیا کے اندر، وہ وقت جو میرا اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، وہ ایسا کیوں گزر گیا، بس اسی بات پر اسے افسوس ہوگا، وگرنہ جنت میں کس چیز کا افسوس؟ تو وہ تو جنتی افسوس کر رہا ہوگا، اور جو مجھ جیسے ہوں گے ان کا تو کیا ہی کہنا، وہ کس عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔